تمہیں پتا ہے کہ اللہ سے دنیا کے انسان کیوں نہیں ڈرتے؟ جتنا بھوتوں سے اور چیڑے چڑیلوں سے اور جن اور پریت اور شیطان سے ڈرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر انسانوں نے ایک کام کیا ہے، چاہے وہ کرسچنس ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، ان سب کی بات کر رہا ہوں میں، ون ٹو آل۔ ان لوگوں نے یہ کام کیا کہ جتنا زیادہ ضرورت تھی اللہ کے کانسیپٹ کو بتانے کی، دکھانے کی، سمجھانے کی اور اس کی ذات سے ڈرانے کی، اس کو چھوڑ کر ان لوگوں نے بھوت کے اوپر کہانیاں بنائی، چڑیلوں پہ کہانیاں بنائی، شیطان پہ کہانیاں بنائی، جادوگری پہ کہانیاں بنائی۔ تو یعنی بلیک میجک بھی فلموں میں ملے گا، جادوگر، بھوت پریت، چڑیلے، خوفناک آوازیں، سب ملے گا۔ اور ایک سے بڑھ کر ایک ملتا ہے۔ ہارر فلمیں سب کو پتا ہے، جو دیکھنے والے کی کتنے شوق سے دیکھی جاتی ہیں، کتنا سسپینس، کتنا اس میں جمپ اسکیئرز ہوتے ہیں۔ اس سب سے ہوتا ہے کیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی جب یہ ہارر موویاں دیکھتے ہیں، ہارر فلمیں جب دیکھتے ہیں، تو وہ اندھیرے سے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ باتھ روم میں جانے سے ڈرتے ہیں، وہ چھت پہ جانے سے ڈرتے ہیں، وہ اکیلے کمرے میں جانے سے ڈرتے ہیں، وہ تنہائی سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اکیلے میں اگر ہوں گے تو کوئی ان کو آ کے کھا جائے گا، ادھر سے ہاتھ نکلے گا، ادھر سے ہاتھ آئے گا، اوپر سے یہ گھسے گا، وہ باتھ روم سے شکل نکل کے آ جائے گی، وہ دروازہ اچانک بند ہو جائے گا، دھم دھم دھا دھڑ 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 دھڑ۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ فلموں کی دنیا کے اندر اسکرین پہ جو منظر چل رہا ہوتا ہے ہارر مووی کا، اس ہارر مووی کا منظر انسانی دماغ پر نقش ہو جاتا ہے نا۔ آنکھوں سے ایک منظر دکھ رہا ہے، مووی ختم ہو گئی پوری، اس کے بعد انسان اگلے ایک دو دن ٹرانس میں ہی رہتا ہے کہ وہ جی وہ ابھی ادھر سے ہاتھ آئے گا، ابھی ادھر سے شکل نکلے گی۔ تو ان موویز کے ذریعے سے ہوا یہ کہ دیکھ لو دنیا کے اندر اتنی ہارر موویاں دیکھنے والے کتنے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں اندھیرے سے، کتنے ہی لوگ ہیں جو اندھیرے میں کسی بھوت کے آنے سے ڈرتے ہیں کہ ابھی بھوت آئے گا اور اچانک ان کا گلا پکڑ لے گا، ہاتھ پکڑ لے گا اور ان کو مار دے گا۔ حالانکہ ہوتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے بہت ساری جگہوں پہ، لیکن ہوتا بھی ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں ہوتا، کیونکہ بھوتوں کا وجود ہے، جنات کا وجود ہے، عفریت کا وجود ہے، یعنی یہ سب قسمیں ہی ہیں ان کی، چڑیل بھوت وغیرہ جو بھی ہیں، آپ کوئی بھی نام انسان دے، خفیہ مخلوق جو انویزیبل قسم کی کریشرز ہیں وہ اس زمین پر موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہ یہاں رہتے ہیں، اور وہ مختلف روپ دھار سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جتنا اللہ انہیں پرمیشن دے اتنا وہ کر سکتے ہیں۔ ایون شیطان کو لے لیا جائے، جو ابلیس ہے ان میں، جنات میں، وہ انسانی روپ میں آ سکتا ہے، انسان بن کے کہیں بھی چل پھر سکتا ہے، کسی بوڑھے کے روپ میں، کسی جوان کے روپ میں، یعنی اس کو یہ ایبلٹی ہے کہ وہ ایک انسان کا روپ دھار سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ آپ کے کسی رشتے دار کا روپ دھار لے اور آپ کے سامنے آگے بات کر کے چلا جائے، آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ وہ شیطان تھا۔ شیطان کی ایبلٹی ہے ٹرانسفارمیشن کرنا ہے اپنی اس کو، شیپ کو۔ سو لیکن بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ ڈر اور خوف، آخر اللہ کا ڈر اور خوف اتنا کیوں نہیں ہے جتنا بھوتوں کا خوف ہے؟ بات سیدھی سی ہے کہ اللہ کے کانسیپٹ کو سمجھانے دکھانے کے لیے فلموں کا استعمال نہیں کیا گیا اس طریقے سے جس طرح بھوتوں کا استعمال کیا گیا۔ اگر تو وہی والی بات آتی ہے کہ مسلمانوں میں اگر دیکھا جائے، اتنی دیر میں جا کے ان کے جو دین کا علم حاصل کرنے کے جو شوقین ہیں، ان کے شاید عقل کام نہیں کرتی یا بہت دیر میں کام کرتی ہے، کہ وہ لوگ جو دین سے بہت دور ہیں، وہ لوگ تو ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے نہیں، پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گئے، جن کی ضرورت تھی کہ استعمال کیا جاتا ہے اسلام کی سچائی ثابت کرنے کے لیے، اسلام کے بلیفس کو دکھانے کے لیے، ان کانسیپٹس کو سمجھانے کے لیے جو کہ اللہ کے حوالے سے ہے، جو دین اسلام کے حوالے سے ہے۔ انہوں نے اس چیز کو پکڑا ہی نہیں، انہوں نے اس چیز کو حرام ہی سمجھا، مائک بھی حرام، میوزک بھی حرام، ساؤنڈ بھی حرام، یہ بھی حرام، وہ بھی حرام، تصویر بھی حرام، جاندار کی تصویر بھی حرام، اس میں جان ڈالنی پڑ جائے گی، اس میں یہ کرنا پڑ جائے گا، میوزک سننے سے سیسا پگلا دیا جائے گا، پتہ نہیں کیا کیا ان لوگوں نے اپنے اندر بھرا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے اندر مزید یہ کہ کیونکہ انہیں پتا تھا ان لوگوں کو کہ اس طرح تو لوگ مانیں گے نہیں، تو انہوں نے جھوٹی حدیثیں گھڑ گھڑ کر حدیثوں کی آڑ میں یہ گیم کھیلا، اور پھر اپنی من گھڑت قسم کی باتوں کو حدیث کا نام دے کے پھیلا دیا۔ صحیح حدیث ہوتی ہے لیکن جھوٹی حدیثیں بہت گھڑی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک مثال دیتا ہوں کہ حدیث صحیح کر کے بھی کیا کیا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے الزام لگایا جاتا ہے کہ ان پہ جادو ہو گیا تھا، وہ بھول جاتے تھے چیزیں، انہیں یاد ہی نہیں رہتا تھا انہوں نے کب کیا کام کیے۔ اس کس قسم کی خرافات بنا کر، لکھ کر، پھر ان کو حدیث کا نام دے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا گیا کہ ان کے کردار کو ڈیگریڈ کر دیا ان مسلمانوں کے، ان لوگوں نے جو خود کو عالم دین کہتے ہیں، وہ لوگ جو علماء سو ہیں، اور پھر غیر مسلموں کو یہ دکھاتے ہیں کہ ہم جن کو آخری نبی مانتے ہیں ان پہ جادو نے اثر کر دیا تھا۔ اور آج کے ایسے ایسے روحانی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں جانتا ہوں پرسنلی ایسے ایسے انسان کو بھی، کہ دعوے یہ ہے کہ ان پہ جادو اثر نہیں کر سکتا، کوئی جادوگر کچھ بگاڑ نہیں سکتا،
اور روحانیت کی دنیا میں تو پتہ نہیں کیسے کیسے رستم و تیس مار خان قسم کے مسلمان بھرے ہوئے جو جن کے کلیمز ہوتے ہیں کہ ان پر دنیا کا کوئی جادو اثر ہی نہیں کر سکتا کسی غیر مسلم کا. یہ مسلمانوں کے ان لوگوں کا حال ہے جو 21ویں صدی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور ان کے بلیف یہ ہیں, انہی لوگوں کے بلیف یہ ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو اثر ہو گیا, جادو اثر کر گیا تھا, اور وہ جادو کے زیر اثر پتہ نہیں کیسی ان کی حالت ہو گئی تھی کہ وہ 5-6 مہینے پتہ نہیں کتنے عرصے جادو کے اثر میں تھے. مجھے بتاؤ, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لیول ہے اسپرچویلٹی ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی, روحانیت, اور پتہ نہیں کتنے علوم کے وہ ماہر ہیں جنہیں پوری امت کی رہنمائی کرنی تھی, ان کو جادو زدہ قرار دے دیا اور اس میں حدیثوں کے نام لگا کے انہوں نے ان کے اوپر الزام لگا دیے. اور 21ویں صدی میں بیٹھے ہوئے جو ہے اپنے آپ کو روحانیت کے بادشاہ سمجھنے والے, ان کے دعوے یہ ہوتے ہیں کہ ان پہ کوئی کسی کا جادو اثر نہ کر سکے. امت ہی بڑا ہوتا ہے یا نبی اور رسول کا درجہ بڑا ہوتا ہے؟ بات صاف ہے. میں تو کہتا ہوں اگر کوئی کامن سینس اور عقل کو بھی یوز کرے تو وہ مان نہیں سکتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا. ہو ہی نہیں سکتا, میں نہیں مانتا. چاہے دنیا کا کوئی عالم آ کے کھڑا ہو جائے, میری بھلا سے عالم کی کیا اوقات ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, خود کو عالم کہنے والا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیگریڈ کرے. تو بات یہی جو کانسیپٹ پھیلائے جاتے ہیں معاشرے میں, یہ جو جہالت پھیلائی جاتی ہے معاشرے میں, یہ اتنی آسانی سے ایسے نہیں پھیلائی جاتی, ان کو مذہب کا لیبل لگا کے پھیلایا جاتا ہے. جس طرح ہندوؤں کے اندر وہ پنڈت پادری ہیں, وہ اپنے کسی فلانے کا نام لکھتے ہیں, پھر اس کے نام کی کتاب لکھتے ہیں, پھر ان کی عوام اس کو سنتی ہے تو وہ آبجیکشن نہیں کر پاتی, سوال نہیں اٹھا پاتی. کیوں اٹھائے گی سوال؟ اس نے مرنا ہے, اس کو خوف دلایا ہوا ہے اگر تو نے کوشچن کیا تو نرک میں جائے گا. ادھر یہ سنا دیں گے اگر تو نے کوشچن کر دیا تو جہنم میں جائے گا. کس بات کا جہنم میں جائے گا؟ تمہارے باپ کی لکھی ہوئی باتوں کو تم اٹھا کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ لکھ دیتے ہو, اور پھر ان کی شخصیت کو داغدار بنا دیتے ہو. تو اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کے حوالے سے بھی اتنا بلنڈر کیا ہے مسلمانوں کے اندر کہ اس کی جو شخصیت ہے, اس کا جو کریکٹر ہے, اس کی جو پرسنالٹی ہے, جو دکھانی چاہیے تھی کہ اللہ سے ڈرتے لوگ. اب ڈرتے کیسے؟ مجھے ایک بات بتاؤ یار, سیدھی سی بات کرتے ہیں, ڈرتا کیا ہے کہ انسان کسی سے؟ بھوت سے کیوں ڈرتا ہے کہ انسان؟ اسی بات پہ ڈرتا ہے نا, اچانک بھوت آ جائے گا, بھوت ایک دم ہاتھ پکڑ لے گا, کوئی کچھ کرنے لگو گے تو ایک دم آ کے روک لے گا, خون کر دے گا, قتل کر دے گا, مار دے گا, سزا دے دے گا, جسم میں عجیب عجیب قسم کی چیزیں کر دے گا, تو بندہ پاگل ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا. تو دیکھ لو دنیا کے اندر انسانوں کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بندہ بیٹھا ہوا ہے, اچانک سے فالج ہو گیا, ہو گیا ہاتھ, ڈیزیبل ہو گیا, ایک پوری سائڈ ڈیزیبل ہو گئی. کیا ہوا اس کو؟ میڈیکل میں ٹھیک آ رہا ہے, ٹیسٹ کلیئر آ رہا ہے, ہر چیز ٹھیک ہے. بھائی ہوا کیا تھا؟ بھائی بیٹھے ہوئے تھے, باتیں کر رہے تھے, اچانک سے ہاتھ پورا ڈیزیبل ہو گیا, پوری لیفٹ سائڈ چلی گئی, رائٹ سائڈ چلی گئی. کیا ہوا؟ بیٹھے ہوئے تھے, اچانک سے بینائی چلی گئی. کیا ہوا؟ ابے بھائی کچھ ایسے تھوڑی ہوا, تکے چل رہے ہیں کیا دنیا کے اندر؟ ایسا نہیں ہوتا, اللہ نے کیا. اور کس کی اوقات ہے مجال ہے اللہ کے سامنے کچھ کر سکے جب تک اللہ نہ چاہے؟ اللہ سزائیں دیتا ہے, اللہ آزمائشیں ڈالتا ہے, اللہ ٹیسٹ کرتا ہے. اللہ ہے جو اصل میں انسانوں کو مار دیتا ہے اور زندہ کر دیتا ہے, چیزیں بنا کے دیتا ہے, چیزیں کھلاتا ہے, جہاں چاہے پکڑ لیتا ہے, جہاں چاہے جسم میں جس جگہ پہ چاہے بیماری پیدا کر دیتا ہے, جہاں سے چاہے جس جگہ سے چاہے بیماری ختم کر دیتا ہے. یہ اللہ کر رہا ہوتا ہے, لیکن اللہ سے ڈر ہی نہیں لگتا. کیونکہ کانسیپٹ میں بتا رہا ہوں, کانسیپٹ مٹا دیے گئے. اللہ کا ایک نام کا تصور ہے بس کہ اللہ ہے جی کوئی, باقی جو مرضی کرتے رہے دنیا کے اندر. یہ مسلمان, ان کو کون پوچھنے والا ہے؟ دیکھ لو کس مسلمان کو کون پوچھنے والا ہے. آپ رشوت لیتے ہوئے بھی دیکھیں گے مسلمان کو, زنا بھی کر رہا ہے, سود بھی کھا رہا ہے, جھوٹ بھی بول رہا ہے, ملاوٹ بھی کر رہا ہے, دھوکہ بھی دے رہا ہے, غیبت بھی کر رہا ہے, برائی بھی کر رہا ہے, بہتان بھی لگا رہا ہے, الزام بھی لگا رہا ہے, فساد بھی کر رہا ہے, قتل بھی کر رہا ہے, مار بھی رہا ہے, پیٹ بھی رہا ہے, جائیدادیں بھی ہڑپ کر رہا ہے, ماں باپ کو ذلیل کر کے بھی نکال رہا ہے, بیوی بچوں پہ بھی ظلم کر رہا ہے, بہن بھائیوں کے بھی حق مار رہا ہے, اور لوگوں کے ساتھ بھی اس کے کیا معاملات ہیں, بزنس کر رہا ہے تو دھوکے بازی, ملاوٹ, جھوٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو تو رہا ہے دنیا کے اندر, دکھ تو رہا ہے, اور پھر ذلیل و خوار بھی ہو رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جس کو پتا ہو وہ کرے تو زیادہ پٹنے کے لائق ہے نا, جس کو نہ پتا ہو تو لا علم ہے اور جاہل ہے, اس کو تو پہلے ایجوکیٹ کریں گے, پھر وہ کرے تو اس کے ساتھ دوسری طرح سے نمٹا جاتا ہے. تو دنیا کے اندر جو کام مسلمانوں کو کرنا تھا, انہیں اللہ سے ڈرانا تھا دنیا کے انسانوں کو, وہ انہوں نے نہیں کیا. جس لیول کا کام کرنا تھا وہ نہیں کیا. ہاں, روایت پسندی میں انہوں نے کیا کیا کہ اپنی کہانیوں کو, اپنے قصوں کو, اپنے بابوں کو, اپنے پیر فقیروں کو, اپنے آباء و اجداد کو, اپنے 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 ان شیخوں کو, اور ان کو جن کو یہ بہت بڑا سمجھتے ہیں کہ فلاں عالم, فلاں عالم, فلاں پیر, فلاں یہ, فلاں وہ, ان کے تو انہوں نے ایسے ایسے پرسیپشنز تیار کیے کہانیوں کے نام پر کہ ان کا جب نام آتا ہے تو ایک ادب اور رعب اور شخصیت میں وہ آتا ہے کہ جی شیخ عبد القادر جیلانی, خواجہ معین الدین چشتی. میں ان بزرگوں کی توہین نہیں کر رہا, میں رسپیکٹ کرتا ہوں اور میں تو ان کو اولیاء اللہ مانتا ہوں.
میں یہ بتا رہا ہوں، میں کنپیریزن کر رہا ہوں اس وقت کائنات کے بادشاہ کی شخصیت کا اس کی دنیا میں بنے ہوئے انسانوں کے ساتھ، کہ اس دنیا کے اندر انسانوں کے ساتھ کیا کیا گیا کہ ان انسانوں کا مرتبہ اللہ سے بڑا کر کے دکھایا گیا ہے دنیا انسانوں کے دماغوں کے اوپر. پھر اللہ سے ڈرے گا کون؟ پھر تو شیخ عبد القادر جیلانی سے ڈریں گے لوگ کہ خواجہ صاحب نے اگر ناراض ہو گئے، خواجہ صاحب کو کوئی سزا مل جائے گی اللہ سے. اگر پیر صاحب خواجہ معین الدین چشتی، اگر یہ کیا کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی ناراض ہو گئے تو بس گیا مرید، تو تیل لینے گیا سیدھا جہنم کے اندر. بندہ ڈرے گا کس سے؟ شیخ عبد القادر جیلانی سے ڈر رہا ہے یا اللہ سے ڈر رہا ہے؟ بات سیدھی سی ہے، یہی تو سمجھا رہا ہوں. تو جب روحانیت کی دنیا کے جو نام ہے ان کا نام لینے میں بندے میں شخصیت پہ ایک روب آتا ہے، ایک امیج قائم ہوتا ہے اس پرسنالٹی کا. وہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی کہانیوں کی وجہ سے، اس کی شخصیت کی وجہ سے، اس کے کردار کی وجہ سے. تو چلو اس کو تو بات یہ ہے کہ بندہ کہے گا چلو ان کی بھی فلمیں نہیں ہیں، ان کے اوپر بھی کوئی ڈرامے فلمیں نہیں بنی، تو کیوں ہے یہ امیج؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ ان لوگوں پر بھرمار ہے کتابوں کی، اور کتابیں بھی خالی لیکچر بازی کی کتابیں نہیں، قصوں کہانیوں کی بھرمار ہے. تو جب ایک انسان کسی کا قصہ سنتا ہے نا، کسی کا واقعہ سنتا ہے، اس کا برین پروسیس کرتا ہے اس واقعے کو امیجنیشن کے اندر کہ ایسا ہوا ہوگا، ویسا ہوا ہوگا، پھر یوں ہوا ہوگا. اور وہ ورڈ جب وہ پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے ایک امپیکٹ جاتا ہے مائنڈ سیٹ پر. پوری اسٹوری تو مائنڈ خود ہی کریٹ کر دیتا ہے. پڑھنے والے ریڈر جانتے ہیں کہ جب وہ کتاب میں کہانی پڑھتے ہیں تو کہانی وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا برین پروسیس میں لاشعور میں دکھا رہا ہوتا ہے ان کو وہ امیجز، اور وہ پورا منظر دماغ خود ہی کریٹ کر لیتا ہے. اتنا پاورفل برین اللہ نے دیا انسانوں کو. لیکن جب بات آتی ہے فلمی دنیا کے اوپر تو ڈیفینیٹلی فلمیں کہاں سے بنتی ہے؟ بندہ اسٹوری پڑھتا ہے، اس اسٹوری کو کنورٹ کر دیتا ہے امیج کی صورت میں. کریکٹرز ہائر کرتا ہے، جی بھی تم نے یہ کردار ادا کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے. پھر وہ کیمرہ مین کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ کٹس بنتے ہیں، وہ شارٹس بنتے ہیں، پھر اس طریقے سے آگے جو بھی فلمی دنیا والے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے تو چھوڑی کچھ فلمیں بنائی ہیں شارٹ فلم وغیرہ، تو تھوڑا بہت آئیڈیا مجھے ہے، لیکن ایڈوانس لیول پہ وہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں ہو نوز. سو وہاں تو پوری پوری ٹیم ہے، مطلب پورے مطلب ایکٹرز بیٹھے ہیں نا، 50 کروڑ 200 کروڑ فیسیں لیتے ہیں وہ اپنے سے ایکٹنگ رول کی. تو فلم انڈسٹری کا لیول تو دیکھو پیسوں کی دنیا کے اندر بھی لوگ کہتے ہیں جی کیریئر کون سا لیں، بزنس کون سا کریں، کہاں پہ جائیں. یہاں تو ایکٹنگ کی دنیا کے اندر کروڑوں روپے ایسے آ جاتے ہیں ہاتھ میں. ایک غریب پوری زندگی میں اتنا پیسہ نہیں دیکھتا جتنا وہ ایکٹر ایک فلم کے اندر لینے سائن کرنے کے لے لیتا ہے. سو کنپیریزن اگر کیا جائے، انکم کا بھی کنپیریزن کرو تو کس فیلڈ کی ویلیو زیادہ ہے؟ وہی ناچ رنگیلے ناچ ناچ، اور محنت کرنے والے کی ویلیو کتنی ہے وہ دنیا میں نظر آ رہا ہے. تو بھائی کہاں سے آپ انصاف دیکھو گے اس دنیا میں؟ اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو امیجنری گاڈ کوئی تصوراتی خداؤں کو کریٹ کرتا ہے زمین کے اوپر اور ان کی پوجا کروا سکتا تھا؟ کبھی نہیں کروا سکتا تھا. مسلمانوں نے یہ اجازت کیسے دے دی دنیا کے ان لوگوں کو جنہوں نے جھوٹے خدا ایجاد کر دی اور جھوٹے خداؤں کو عبادت پہ لگایا ہوا ہے دنیا کے انسانوں کو؟ مسلمان جن کی حکومت ہے وہ دنیا کے اندر، وہ کیسے اپنے ملکوں میں اجازت دے سکتی ہیں کہ ان کے ملکوں میں رہنے والے جھوٹے خدا ایجاد کر کے جھوٹے خداؤں کی عبادت پہ انسانوں کو لگا کے اور ان انسانوں کو ذریعے مسلمانوں کو لڑوا دیں اور جنگیں کریٹ ہو جائے، جس طرح غزہ اور فلسطین اور یہ اسرائیل کے ساتھ ہو رہا ہے، جس طرح یہ کشمیر اور کشمیر کے مسلمان اور ہندوؤں کے ساتھ ہو رہا ہے، جس طرح بوسنیا چیچنیا عراق اور دیگر ممالک کے ساتھ ہوا ہے. تو آخر یہ چکر ہے کیا؟ ارے بھائی جو میں اپنی مثال دیتا ہوں، اگر مجھے اللہ سے ڈر لگے گا یا بھوت سے زیادہ ڈر لگے گا، اس کا فیصلہ ابھی اندھیرے سے ہی ہو جائے گا. ابھی لائٹ چلی جائے اور اندھیرا ہو جائے اور یہاں پہ لائٹ کا کوئی بھی نہ ہو، نہ لیپ ٹاپ کی لائٹ ہو، نہ کیمرے کی لائٹ، نہ موبائل کی لائٹ، فل گھپ گھٹا ڈب اندھیرا. اس کے بعد مجھ پر کس کا خوف زیادہ طاری ہوگا؟ یہ فیصلہ مومنٹ پر میرے ایموشنز کر دیں گے کہ میں اندھیرے سے خوف محسوس کر رہا ہوں یا نہیں، اللہ سے ڈر رہا ہوں یا نہیں. سیدھی سی بات ہے. کسی بھی مرد کے ساتھ خوبصورت سی عورت کو اکیلے کمرے میں چھوڑ دو، ٹیسٹ بتا رہا ہوں، کسی بھی خوبصورت عورت کو کسی مرد کے ساتھ اکیلے کمرے میں چھوڑ دو، اور وہ خوبصورت عورت اس کی بیوی نہ ہو، ٹھیک ہے، باقی اس کی نامحرم کوئی ہو، فرینڈ اور گرل فرینڈ یہ وہ ٹائپ کی، یا وہ ایسی ہو جس کے ساتھ وہ کام ہی کرتا ہو بے شک آفس میں، بڑا بہن بہن کرتا ہو، اس کو چھوڑ کے دیکھ لو اس کا ٹیسٹ کر کے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی پتہ لگ جائے گا. اس کے دماغ میں دل و دماغ میں کیا خیالات شیطان ڈالے گا وہ شیطان جانتا ہے، اور وہ بندہ بھی جانتا ہے، اور اللہ بھی جانتا ہے. اور عورت کے دماغ میں شیطان کیا خیال ڈالتا ہے وہ عورت بھی جانتی ہے. تو بات یہ کہ جو ریپ کے جو کیسز آتے ہیں، یہ جو میڈیا پہ چیخ چیخ کے ہوتا ہے کہ میں تو پھر بھی نارمل بات کر رہا ہوں، میڈیا پہ تو آج کل کھلم کہانی ہے کہ جی گھر کے اندر باپ بیٹی کا ریپ کر رہا ہے، بھائی بہن کا ریپ کر رہا ہے، شوہر جو ہے وہ سالی کا ریپ کر رہا ہے، اور سسر جو ہے وہ اپنی بہو کا ریپ کر رہا ہے. یہ تو کامن کیسز، یہ تو آج کل مطلب یہ نارمل ہے، اس وقت یہ نارمل ہے. پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ کہانی ہے
ابھی بھی بہت سارے لوگ جن کا جو ان چیزوں کو نہیں دیکھتے یا نہیں جانتے انہیں سناؤ تو آگے سے کہتے ہیں نہیں یہ تو سب جھوٹ ہے، ایسا تو کچھ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا کیسے ہو سکتا؟ ارے بھائی میڈیا کے اوپر کہانیاں ہیں، اخبارات بھرے ہوئے، میڈیا چینلز بھرے ہوئے، ٹی وی چینلز بھرے ہوئے، سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، کتنے ریپ کیسز ہیں، کتنی خواتین ہیں جو ریپ شدہ ہو کے رول گئی ہیں مردوں کے ہاتھوں، لڑکوں کے ہاتھوں، اپنے باپوں کے ہاتھوں، شوہروں کے ہاتھوں، شوہر کے ہاتھوں کہہ رہا ہوں، اپنے گھر میں رہنے والے مردوں کے ہاتھوں. سو یہ حال ہے. پھر آپ کہاں جائیں گے؟ بہنوں کے حق کھائے جا رہے ہیں، اپنی ماں باپ کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے، ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کر کے پھر حج اور عمرے کیے جا رہے ہیں. آخر یہ سب کر کون رہے ہیں؟ بات یہاں پر یہ کہ ایک تو دنیا کے اندر وہ لوگ ہیں جنہوں نے چلو امیجنری گاڈ بنا کے، جھوٹے خدا بنا کے ان کی پوجا شروع کر دی. وہ اللہ سے ڈرتے ہی نہیں ہے، تو بات کلیئر ہے، تبھی تو انہوں نے وہ جھوٹے خدا بنائے. پھر یہ کہ وہ گمراہ ہے، پھر یہ کہ وہ جہالت سے کام لیتے اور عقل کو یوز نہیں کرتے. تو اب ان میں اللہ کا ڈر کون بٹھاتا؟ مسلمان. اچھا مسلمان ڈر بٹھائیں گے تو کب بٹھائیں گے؟ جب وہ کام کریں گے تو بٹھائیں گے نا. ابھی میں بیٹھا ہوا ہوں صبح سے لے کے شام، اور شام سے لے کے رات تک میں کیا کروں گا؟ کھانا کھاؤں گا، ناشتہ کروں گا، اپنے کام کاج کروں گا، ویڈیو بنا لوں گا، ریسرچ کر لوں گا، اسٹڈی کر لوں گا، تھوڑا انکم کے اوپر کچھ کام کر لیا. اور مطلب کیا روٹین ہو سکتی ہے ایک انسان کی؟ آخرت کی طرف جس کی سوچ ہو، اسے تو پتا اسے دنیا سے چلے ہی جانا ہے، تو جو کچھ کرنا ہے کر آگے فارغ کرو. لیکن ایک انسان اللہ سے ڈرانے کے لیے کیا کرے گا؟ دنیا کے انسانوں کو لیکچر دے گا، اسپیچ کرے گا، ویڈیو بنائے گا، شارٹ فلم بنائے گا، آرٹیکل لکھے گا، پبلک سیشن دے دے گا، کوشچن آنسر کر لے گا. جو وہ سمجھتا ہے بہتر وہ کر سکے گا تو کرے. لیکن کیا دنیا کے اندر مسلمانوں کی میجورٹی وہ کام کر رہی ہے جو ان کو کرنے کا حکم تھا؟ اگر چلو سب کے سب پریچنگ نہیں کر رہے، سب کے سب تعارف نہیں کروا رہے، سب کے سب ڈرا نہیں رہے، تو کیا سب کے سب مل کر صرف ایک کام کر رہے ہیں کہ جھوٹ نہ بولیں؟ کلیئر؟ آپ دنیا کے میجورٹی آف مسلمس کو اٹھا لیں مجھ سمیت. بہت سی باتیں ہوتی ہیں انسان کے سچ اور جھوٹ اس میں مکس ہے. میں بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے زندگی میں ہمیشہ سچ بولا ہے، یہ تو لیول میرا ہے. باقی دنیا کے جتنے مسلمان اٹھا لو، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، چیک کر لینا، جھوٹا نظر آئے گا. 99% 0.99%، 99.99 جھوٹ پہ نظر آئیں گے، کیونکہ لوگ خیال نہیں کرتے. اور یہ تو مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، غیر مسلم کا تو لیول گیا وہ ختم ہے، وہ تو 100% پہ ہوں گے، کتنا جھوٹ بولتے ہوں گے. کیونکہ ان کا تو یہی کہنا جھوٹ ہے کہ کوئی اور خدا ہے اللہ کے سوا، جس کی وہ پوجا کر رہے ہیں وہ خدا ہے. تو سب سے بڑا جھوٹ تو یہی ہے. تو اللہ کے مقابلے میں جھوٹے خداؤں کی ویسے ہی کوئی حیثیت نہیں. اب جب اللہ سے ڈرتے اور اللہ کا ڈر بٹھایا جاتا اور بھوت پریت سے زیادہ اللہ کا خوف لایا جاتا دلوں میں، تو ایک مسلمان، ٹھیک ہے، ایک مسلمان کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی برا سلوک نہیں کرتا. گھروں کے اندر، مسلمانوں کے گھروں میں جو غیر مسلم خواتین کام کرتی ہیں، ان سے پوچھو مسلمانوں کے ان کے ساتھ رویے کیسے ہیں، کتنے برے رویے ہیں، کیسے بدترین طریقے سے پیش آتے ہیں. غلام بھی نہیں، وہ غلام بھی نہیں بلکہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو پیسے لے کے کام کرتے ہیں، سروس دے رہے ہیں. ان سروس دینے والوں کو وہ اپنا نوکر یا غلام یا اس سے بھی بدتر لیول پہ سمجھ کے ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. یہ حال ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے ہی مسلمان ایسے ہیں. جب میں مسلمان کی بات کرتا ہوں مجموعی طور پہ بات کرتا ہوں. ویسے تو اس میں مسلمان کہنا بھی مجھے زیب نہیں دیتا، کیونکہ مسلمانوں کی بھی توہین ہو جاتی ہے. مسلمان تو وہ لوگ ہیں، مسلمان وہ ہیں جن کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مسلمان کی تو ڈیفینیشن ہی ڈفرینٹ ہے. یہ تو معاشرہ منافقوں سے بھرا ہوا ہے، جو جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں اور گالی گلوچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سو جس میں تین نشانیاں ہوتی ہیں وہ پکا منافق ہوتا ہے: جھوٹ بولنے والا، وعدہ خلافی کرنے والا، امانت میں خیانت کرنے والا. یہ تین نشانیاں جس انسان میں بھی دکھ جائے، مرد ہو یا عورت ہو، وہ پکا منافق ہے. اس کیٹیگری پہ آپ فلٹر آؤٹ کر لو تو آپ کو مسلمانوں میں نیچے کے لیول سے اوپر تک کے لیول کے اندر ایسے نظر آئیں گے لوگ جیسے کہ آپ کو حقیقت سمجھ میں آ جائے گی. تو بات یہ ہوگی کہ کیا یہ لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں؟ نہیں ڈرتے. اچھا، یہ اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ کیونکہ ڈر والا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ڈر والا کانسیپٹ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جب موبائل فون اٹھائیں گے اس پہ ٹک ٹاک کے ناچ دیکھیں گے اور یوٹیوب کے اوپر فلمیں ڈرامے دیکھیں گے اور ان کے ڈرامے ہی دیکھتے رہیں گے اور میوزک سنتے رہیں گے، گانے سنتے رہیں گے، ننگے ناچ دیکھتے رہیں گے، تو اللہ کا ڈر کہاں سے آئے گا؟ جو برین میں پروسیس ہو رہا ہے، میں نے بتایا نا، جو چیز پروسیس ہو رہی ہے وہی آئے گی نا. تو پھر ان کے لیٹتے ٹائم بستر پہ جب لیٹ جاتے ہیں تو میوزک کی دھنیں چل رہی ہوتی ہیں دماغ کے اندر. باتھ روم میں جائیں تو میوزک کی دھن چل رہی ہے. کچھ پڑھنے میں لگے ہوئے تو میوزک چل رہا ہے، ڈرامہ چل رہا ہے، اس کا سین چل رہا ہے. یہی چلے گا. تو بھائی یہ چلے گا کیونکہ یہ پروسیس ہو رہا ہے. ہارر فلم دیکھ لی، اچھا جی اب ڈر چلنا شروع ہو جائے گا برین پر. اچھا کوئی مارشل آرٹ کی مووی دیکھ لی، اسٹرانگ مووی دیکھ لی، اس طرح کی موٹیویشن، تو اپنے آپ کو کانفیڈنٹ فیل کرنا شروع کر دیں گے. اجی میں تو دنیا پھاڑ سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں.
لیکن وہ مووی کا اثر ہوتا ہے تھوڑی دیر کا، وہ ایک دو دن بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر ایک نئی مووی، پھر ایک نئی مووی، پھر ایک نئی مووی، یہ نشے کی طرح ہوتا ہے، مووی در مووی در مووی۔ پریکٹیکل کام کرنے والا جب پریکٹیکلی شروع کرتا ہے تو وہ اٹس اے ڈفرنٹ تھنگ، وہاں کنسسٹینسی چاہیے، وہاں ایک استقامت چاہیے کہ آپ مستقل کام کریں، لیکن اس میں بھی تو عادتیں ہی ہوتی ہے نا۔ اب ایک انسان کی عادت ہے کہ وہ اگلے کو ذلیل کرتا ہے، وہ ذلیل کرتا رہے گا جب تک کہ وہ ریئلائز نہ کرے کہ وہ ذلیل کر رہا ہے، تو وہ اس کو پھر ریورس کرے گا کہ یار میں ذلیل کرتا تھا، میں اس کی عزت کروں گا، تو وہ اپنی عادت کو چینج کرے گا، اس کو مشکل آئے گی، لیکن اس کو ریپلیس کرنا پڑے گا، یہ وہ کب کرے گا جب اس کو اللہ کا ڈر ہوگا تب، ورنہ تو کبھی بھی نہیں کرے گا۔ مطلب اگلا بندہ کیوں اب کسی کی عزت کرے اگر اسے کوئی ڈر ہی نہ ہو؟ ایک سڑک پہ چلنے والا چھوڑو، ایک بائک چلانے والا سگنل توڑتا ہے یا نہیں توڑتا کس بنیاد پہ؟ صرف ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ اچھا وہ ڈر خوف کیا ہوتا ہے؟ چالان ہو جائے گا، سزا ہو جائے گی، جیل میں ڈال دیا جائے گا، یہی سب چیزیں ہیں نا۔ تو بھائی قانون کون بناتا ہے؟ انسان بنا دیتے ہیں، کیوں بناتے ہیں؟ کہ تاکہ وہ غلط چیز کو روکے۔ لیکن مجھے بتاؤ، انسان اپنے قانون بناتا ہے تاکہ دوسرے انسان غلط کام نہ کرے، اللہ نے اپنے قانون بنائے تاکہ دنیا کے انسان وہ کام نہ کریں جس سے دنیا کے انسانوں کا نقصان ہو۔ اللہ کے قانون کو پیچھے پھینک دیا، اللہ کے قانون کو زمین بوس کر دیا، اللہ کے قانون کو کتابوں کی حد تک رہنے دیا، اور پریکٹیکل طور پہ اللہ کے قانون کو اٹھا کے سائڈ پہ کر کے اپنے قانون لگا کے اللہ کے قانون کو دبا کر، اور انسانوں نے دنیا کے اندر راج کرنا شروع کر دیا، اور اللہ کے نظام کو بالکل ایک دقیانوسی، فرسودہ، پرانا، 1400 سال پرانا، آؤٹ ڈیٹڈ اور بیکورڈ قسم کا کرنے کے بعد، غیر مسلموں سے اپنے آپ کو بہت پیچھے سمجھنے کے بعد، خود کو بہت دبا ہوا فیل کرنے کے بعد، اللہ کا ڈر خوف چونکہ تھا ہی نہیں تو غیر مسلموں سے ڈرنا شروع کر دیا، اور کافروں سے ڈرنا شروع کر دیا، اور ان کے اصولوں سے ڈرنا شروع کر دیا، ان کے حکم سے ڈرنا شروع کر دیا، ان کی باتوں سے ڈرنا شروع کر دیا، تو ڈیفینیٹلی جو اللہ سے نہیں ڈرے گا پھر اللہ اس کی وہ حالت کرے گا کہ پھر وہ پوری کائنات میں کیا کتے بلی کیا وہ تو چینٹے سے بھی ڈرے گا، اور اس کا یہ ہونا چاہیے۔ اور پھر دیکھ لو ڈر اور خوف میں ہی جیتے ہیں۔ تو جو اللہ کے سچے دوست ہوتے ہیں وہ نہ ماضی کے غم میں اتنا مبتلا رہتے ہیں، نہ وہ فیوچر کے اتنے خوف میں رہتے ہیں، ان کو نہ غم ہوتا ہے نہ خوف ہوتا ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے۔ تو میں ابھی فی الحال یہی سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اللہ کا ڈر اور خوف اسی صورت میں بن سکتا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے فلموں کے اندر بھوت پریت کے کانسیپٹ دکھائے گئے ہیں، اور ایک دو فلمیں تو نہیں ہے نا، تو لائبریریاں بھری ہوئی ہیں، نیٹ فلکس اور پتہ نہیں یوٹیوب اور کون کون سے چینلز پہ، اب تو کتنے کلپس ہیں۔ جس طریقے سے ہارر موویوں میں بھوت کا کانسیپٹ دکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے کہیں بھوت نظر آتا ہے، کہیں بھوت نظر ہی نہیں آتا، بس چیزیں ہل رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے۔ اللہ کا کانسیپٹ دکھا دینے میں کیا تھا؟ اللہ بھی تو بہت کچھ کرتا ہے، اللہ مردہ زندہ ہو رہا ہے، اور زمین سے یوں ہو گیا، پہاڑ یوں ہو گیا، سمندر کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، کسی کو سزائیں دے رہا ہے، کسی کو شفا دے رہا ہے، تو اللہ کا بھی تو کوئی کانسیپٹ بن سکتا ہے نا، نہ دکھائیں بھی اللہ کی شخصیت، کیونکہ اللہ کا کوئی تصویر تو نہیں بن سکتی، ٹھیک ہے، لیکن اللہ ایک ہستی تو ہے، اس کے ایکشن تو دکھائے جا سکتے ہیں نا، کیوں نہیں دکھائے جا سکتے ایکشن؟ کہ ایک بندے نے جرم کر رہا تھا، غلط کام کر رہا تھا، ریپ کے لیے آگے بڑھ رہا تھا، اچانک اسے سزا ملی، اس کا ہاتھ فالج میں آ گیا، اچانک اس کے ہاتھ میں کیڑے نمودار ہونا شروع ہو گئے سزا کے طور پر، لیکن اس میں کانسیپٹ صرف اللہ کا ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کر رہا ہے، اللہ اچانک مدد کر آ گیا، ایک بندہ ریپ کرنے لگا تھا اور وہ مارنے ہی والا تھا، اچانک جو ہے نا اس کی ٹانگیں خراب ہو گئی، وہ زمین پہ گر گیا، کیا ہوا؟ اللہ نے ایک دم آ کے اس عورت کو بچا لیا اور اس کو ڈسیبل کر دیا، اس مرد کو جو غلط نیت سے تھا۔ تو دیکھنے والے پہ ایک امپیکٹ جائے گا کہ جب وہ یہ کام کر رہا تھا تو اللہ نے اس کے ساتھ کیا کیا، ٹھیک ہے پتہ ہے وہ مووی ہے، لیکن مووی کے ٹائم پہ بھی بندہ مووی نہیں، اس کے ایموشنز کے اندر، سین کے اندر انوالو ہو جاتا ہے، اس کو ریئل سمجھنے لگتا ہے، یہی میرا مقصد ہے بتانے کا۔ کہ ایک طرف تو مولوی بیان کر رہے ہیں نا، تو مولویوں نے، لوگوں نے بیان کیا، لیکن وہ اتنا روایتی اور اتنا ٹپیکل کر دیا ہے کہ اب اس سے لوگوں کو ڈر نہیں لگتا، ٹو بی آنےسٹ۔ جتنا مرضی بیان دینے، اب تو ویسے بھی بیان کیا ہے، زیادہ تر قصے کہانیاں چلتی ہیں، اس نے وہ فلانا اور جی فلانا اور جی فلانا، اب لوگوں کو تو اس کا بھی اتنا اثر نہیں رہا ہے، بس جی وقتی اثر ہوتا ہے، ختم۔ میں تو بات کر رہا ہوں امیج پہ، مائنڈ سیٹ پہ چھاپ لگانے کی، جس طرح بس ہارر اور فلمیں اور بھوت ایک ڈر پیدا ہوتا ہے نا، بھوت آئے گا رات کا ٹائم، چڑیل نام کے ورڈ سے امپیکٹ جاتا ہے، چڑیل، چڑیل کا لفظ بولے تو بندے کی جان نکل جاتی ہے اندھیرے میں، آدھی سڑک پہ قبرستان سے جا رہا ہو، چڑیل کا صرف نام بھی اس کے دماغ پہ آ جائے اور وہ تھوڑی دیر سوچے کہ اگر ایک دم چڑیل آ جائے، وہ اتنی دیر سوچتا ہے، اس کے جسم پر ایموشنز چینج ہو جاتے ہیں، سوچیں تبدیل ہو جاتی ہیں، خیالات چینج ہو جاتے ہیں، اس کا پورا اثر اس کی باڈی میں آتا ہے، جسم سن ہو جاتا ہے بندے کا، جس نے ایکسپیرینس کیا وہ جانتا ہے کہ کیسی کیفیت ہوتی ہے۔
کمرے میں اکیلا ہو یا گھر میں اکیلا ہو، لوگ چلے جائیں، مہمان کیا گھر والے ہی کہیں چلے جائیں دعوت پر، اور وہ اس وقت اکیلا، اور اس کو یہ خیال بھی آنا شروع ہو جائے کہ کہیں کمرے سے بھوت نہ آ جائے، کہیں اوپر سے ہاتھ نہ آ جائے، یہ خیال آنے کی دیر ہے، اس کے ایکشن بدل جائیں گے، ڈر پیدا ہو جائے گا، شروع ہو جائے گا، اس کے بعد وہ مطلب اونٹ پڑا حرکتیں بھی شروع کر سکتا ہے، یہ کر لوں وہ کر لوں، لائٹ جلا دوں، میں صحن میں چلا جاؤں کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا ہے. ایگزیکٹلی دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. تو یہ ڈر اللہ سے کیوں نہیں لگ رہا ہے؟ غلط کام کرتے ہوئے اللہ سے ڈر کیوں نہیں لگ رہا ہے؟ کسی کا نقصان کرنے کے بارے میں سوچتے وقت اللہ سے ڈر کیوں نہیں لگ رہا؟ کسی کے خلاف پلاننگ کرتے وقت اللہ سے ڈر کیوں نہیں لگ رہا؟ کیونکہ اللہ جو سزائیں دیتا ہے، اللہ جو عذاب دیتا ہے، اللہ جس طرح مارتا ہے، اللہ جس طرح قتل کرتا ہے، اللہ جس طریقے سے درگت بناتا ہے، ان چیزوں کو دکھایا نہیں جا رہا، ان چیزوں کو دماغوں میں پروسیس نہیں کروایا جا رہا، ان چیزوں کو لاشعور میں بٹھایا نہیں جا رہا کہ اللہ کا ڈر پیدا ہو، جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اور اللہ نے جس طرح ڈرایا ہے قرآن کے اندر. ورنہ تو بات ہی کیا رہ گئی؟ جہنم تو بعد میں آئے گی نا. ارے بھائی تو دنیا میں جب اتنی فلمیں بن رہی ہیں، بھوت کے اوپر بنا دی، چڑیل پہ بنا دی، تو کوئی فلم ایسی بھی بنا دی جائے جس کے اندر اگر اللہ کا نام بندے کے دماغ میں آتا اللہ تو اسے پتہ لگے وہ یہ وہ ہے جس سے ڈرنا بھی ہوتا ہے. محبت تو وہ کرتا ہے، لیکن اگر اس نے خالی محبتیں کرنی ہوتی تو قرآن میں کیوں اس نے اپنے آپ سے ڈرانے کی باتیں کی؟ اللہ سے ڈرو، مجھے سے ڈرو. کیا ڈرو بھائی؟ میں بچے کو بولوں مجھ سے ڈرو، کیا مطلب؟ مجھ سے کیوں ڈرو بھائی؟ نہ میں اس کو مار رہا ہوں نہ ڈانٹ رہا ہوں، بس پیار ہی کرے جا رہا ہوں، لیکن مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو. کیوں ڈرے بھائی؟ رکھ کے دیا چپیٹ کے جا کے گرا. اگلی بار یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ایک تھپڑ پڑو تو اگلی 10 دن وہ سوچے گا، اور اس کے بعد کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا کہ یہ حرکت کی تھی، ابا نے ایک تھپڑ دیا تھا، تو آج تک وہ دماغ میں نقش ہو جائے گا. وہ کیوں؟ پریکٹیکل. پولیس والا جب کسی کو پکڑ کے لے آتا ہے، جب تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، تو کیا لگتا ہے کہ وہ منہ سے بول رہا ہوتا پولیس والا؟ وہ ایکشن سے بتا رہا ہوتا ہے پولیس سے ڈر، اگلی بار پولیس سے ڈری ہو، اگلی بار تو حرکت نہ کری ہو، نہیں تو تیری واٹ مار دیں گے. ٹھیک ہے؟ کیوں اسلام میں یہ سزائیں رکھی گئی ہیں کہ چور چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دو، اور اس کے بعد پبلک کے سامنے لا کے ہاتھ کاٹ دو. گواہ ہونے چاہیے مسلمانوں کے گروپ، اس چیز کو دیکھیں وہ اپنی آنکھوں سے، کیونکہ اس کا امپیکٹ جائے گا ان کے برین پہ. سزا رکھی کسی وجہ سے اللہ نے. اگر کوئی قتل کر دے کسی کا جان بوجھ کر تو اس کے حوالے سے قصاص کا حکم دیا ہے، پتہ نہیں کتنے حکم ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب فضول میں اللہ نے دیے ہیں؟ اس نے انسان کو پروسیس کر کے پورے انسان کو بنایا ہے. انسان کی پوری باڈی، میکینکس، سائنس، سائیکالوجی، ہر چیز کو اللہ جانتا ہے. اللہ سے زیادہ تو کوئی سائیکالوجسٹ جانتا ہی نہیں ہے نا. جب اس نے کسی سزا کو دیا ہے اور وہ گروپ بیس سزا دی ہے کہ اس کو گروپ میں دینا ہے، اس کو پبلک میں دینا ہے، اس کو اکیلے میں دینا ہے، یہاں پہ معاف کرنا ہے، یہاں پہ چھوڑ دینا ہے، اگر کوئی توبہ کر لے اس سے پہلے کہ تم سزا تک پہنچو یا اسے پکڑ لو، وہ تو پھر اس پہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو. ان ساری چیزوں کو دکھائے گا، بتائے گا، سمجھائے گا کون؟ ججز تو بیٹھے ہوئے بس فیصلے سنا رہے ہیں. تو ججز کا جو کام چل رہا ہے، دیکھ لو مسلم سوسائٹی میں کتنوں کو انصاف مل رہا ہے. وکیل جو کر رہے ہیں، وکیلوں کا نظام دیکھ لو دنیا میں، لوگ کیا کر رہے ہیں. آرمی والوں کو دیکھ لو، پولیس والوں کو دیکھ لو، ادارے والوں کو دیکھ لو، اور دنیا کی حکومتوں کو بھی دیکھ لو. تو تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ اس وقت اللہ کے حساب سے کتنے لوگ کام کر رہے ہیں مل کر، اور اپنے لیے کتنے لوگ کر رہے ہیں کام مل کر. ٹھیک ہے؟ تو تم ابھی بھی یہ سمجھو کہ یہ دنیا کے اندر اچانک سے تبدیلی آئے گی. کہاں سے آئے گی؟ کیا مطلب آسمانوں سے کہ فرشتوں کی فوجوں کو آنا ہے؟ ارے بھائی تم نے، میں نے اور دنیا کے انسانوں نے ہی کرنا ہے نا. تو میں اپنی اسپیکنگ سے، میں اپنے الفاظوں کے ذریعے جو مجھے اللہ نے ایبلٹیز دی ہیں، میں تو اس کے ذریعے سمجھاؤں گا، بتاؤں گا. اور جو میں کر سکتا ہوں، میں شارٹ فلم بنا سکتا ہوں تو شارٹ فلم بھی بناؤں گا. میں اسپیکنگ کر سکتا ہوں، اسپیکنگ بھی کروں گا. میں کوئی مثالیں دے سکتا ہوں، مثالیں بھی دوں گا. اگر اللہ کوئی میریکل مجھے دکھائے گا، نشانیاں دکھائے گا، تو میں وہ بھی شیئر کروں گا. میں نے تو سب کچھ کر بھی دیا ہے اللہ کے فضل سے. میں نے تو بہت کچھ کیا ہے، روحانیت کی دنیا کا ہو یا ٹیکنیکل دنیا کا ہو، جو مجھ سے ہو سکا میں نے تو کیا اللہ کے فضل سے. ہاں دنیا کے انسان نہیں مانتے، نہ مانے، کیونکہ مجھ سے دنیا کے لوگوں کے اعمال کا نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا، اس نے وہ کام کیوں کیا. مجھ سے میرا پوچھا جائے گا کہ تم کیا کر سکتے تھے، تم نے وہ کیا یا نہیں کیا. بس ختم بات، خلاص. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اس چیز کا تجزیہ کیا اور اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ کے بارے میں ٹی وی، میڈیا، فلم انڈسٹری وغیرہ کو اتنا زیادہ استعمال نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو اللہ سے ڈرا دیا جاتا. تو لوگوں کو اللہ سے ڈرائیں گے کیسے؟ وہ تو خود ہی اللہ سے نہیں ڈرتے. اب اللہ سے ڈرائے گا وہ جو اللہ سے ڈرتا ہو، اور جو اللہ سے ڈرے گا تو پھر ڈیفینیٹلی اس کے پاس وہ ریسورس و وسائل بھی تو ہو نا پھر، تبھی تو وہ اس لیول کی چیزیں بنائے گا. نہیں تو پھر وہ دوسرا کام کرے گا کہ بھائی جن کے پاس ہیں ان تک وہ میسج پہنچائے، یا ان تک بات پہنچانے کے لیے میسج جاری کرے، ویڈیو جاری کرے. تو میرا یہ ویڈیو میسج ہے، میری یہ بات ہے، میری اسپیکنگ ہے. جس نے یہاں تک سمجھی، جس نے یہاں تک سنی،
وہی سوچے گا. اور اگر وہ فلم انڈسٹری سے تعلق رکھتا ہے, شارٹ فلم بنانے سے تعلق رکھتا ہے, ان چیزوں کو سمجھتا ہے, ان ٹاپکس کو سمجھتا ہے, اور واقعی میں اسے درد ہے کہ یار سوسائٹی میں کیا کچھ ہو رہا تھا, وہ سمجھے گا کہ وہ ٹھیک ہے بہت سارے ٹاپکس پہ کام ہو رہا ہے. ایون میں تو ایک اور بات بتاتا ہوں, شیطان کے حوالے سے کتنا لوگوں کو, بہت ساروں کو نہیں آئیڈیا کہ شیطان کتنے کاموں میں انوالو ہوتا ہے, کیا کچھ کرتا ہے. لیکن ابھی شیطان کی تو مامے چاچے تو چل رہے ہیں نا, وہ جادوگر, بھوت چڑیل وغیرہ, تو اس کے حوالے سے تو کام ہو چکا ہے. وہ تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں, مسلمان کیا کر رہے ہیں, وہ بھی کاپی کیٹ چل رہے ہیں. تو بھائی اللہ کا کوئی نہ کوئی حیثیت بھی تو ہے, اللہ کا بھی کوئی مقام ہے, اللہ کا بھی کوئی مرتبہ ہے, تو اس کو کون دکھائے گا, سمجھائے گا. یہ ہے سوچنے کی بات. تو جب اللہ کو فلموں کے تھرو انٹروڈیوس کرایا جائے گا, اللہ کے کردار کے حوالے سے فلموں کے ذریعے دکھائے جائیں گے, اللہ کے ایکشنز دکھائے جائیں گے, اللہ کے ایکشنز کیسے ہوتے ہیں, اللہ کرتا ہے کیا ہے, اللہ کیسے سزا دیتا ہے, اللہ کیسے ڈیفینڈ کرتا ہے, اللہ کیسے پروٹیکٹ کرتا ہے. اللہ کے 99 نام تو بڑے سنائے جاتے ہیں, یہ جی 99 نام, یہ 99 نام کے معنی, ان کا پریکٹیکل کا ہے, ان کا پریکٹیکل کدھر. ان پریکٹیکلوں کو دکھایا جائے جیسے فلموں کے بھوت بھوت چڑیل وغیرہ دکھائے جاتے ہیں کہ جی کرسی ادھر آ گئی, او یہ ادھر چلا گیا, وہ بلڈنگ ہوا میں چلی گئی. اللہ کو بھی تو کچھ دکھاؤ نہ کرتے ہوئے. ٹھیک ہے اللہ کو نہ دکھاؤ, لیکن اللہ کو تو کچھ کرتے ہوئے دکھاؤ, فلم میں ہی صحیح. ٹھیک ہے, تو اللہ کے حوالے سے کچھ کانسیپٹ بنیں گے بچوں کے اندر, کہاں خاص طور پہ کہ اللہ ایک, بچوں کے لیے تو اللہ ایک سپر ہیرو ہونا چاہیے. بیٹ مین, اسپائڈر مین, سپر مین, آئرن مین, ٹلانن مین, فلانن مین, اتنے سارے مین بنے ہوئے ہیں. اس کائنات کا بادشاہ ہے, اس کی کوئی مطلب کوئی ویلیو نہیں ہے کہ بچوں کو کم سے کم اللہ کا ہی کانسیپٹ تصور اتنا اسٹرانگ ہو کہ یہ بچے جب بڑے ہوں اور وکیل بنے, جج بنے, دیگر مختلف اداروں میں جائیں, تو ان بچوں کے اندر ایک کانسیپٹ ہو کہ کسی اللہ کو یہ جانتے ہیں اور کسی اللہ کے پاور اور طاقتوں کو یہ سمجھتے ہیں. تبھی تو وہ کام کریں گے یہ لوگ, جو کہ روایتی ٹٹو میں کہوں گا کہ روایتی ٹٹو جو کر نہیں پا رہے. کیسے کریں گے, ان کے اندر ڈر خوف ہی نہیں ہے, ان کو کسی نے سمجھایا بتایا ہی نہیں. تو جاہلوں کے معاشرے میں جہالت ہی ملے گی, پڑھے لکھوں کے معاشرے میں پڑھی لکھی باتیں ضرور ملیں گی, لیکن اللہ سے بے خوف معاشرے میں اللہ کی ڈر والی باتیں نہیں ملیں گی. اور جہاں اللہ کا ڈر نہ ہو پھر وہاں سب کچھ ہو سکتا ہے. جب حیا نہ رہے تو جو دل چاہے کرو. ٹھیک ہے, یہ علماء سناتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر جب تم میں حیا نہ رہے تو جو دل چاہے کرو. حیا نہیں ہے, شرم, تو بندہ ہر کام کرے گا, ننگا بھی ہو جائے گا اور گندے کام بھی کرے گا. اور وہ دکھ رہا ہے دنیا کے اندر, امریکہ کے ساحل سے لے کے کینیڈا کے ساحل ہو یا دوسرے ممالک کے ساحل ہو یا پتہ نہیں کون کون سے ساحل ہو, ننگے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, ننگے کام ہو رہے ہوتے ہیں, اور اس کو کوئی برا بھی نہیں سمجھتا. ننگی عورتیں, ننگے مرد, کھلم کھلا سب لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے. اب انہیں کی کاپی میں ایشین والی سائڈ پہ بھی دکھتا ہے کہ جی وہ سب چھوڑو نا, ایکٹنگ کی دنیا میں, فلموں کی دنیا میں مسلم خواتین جو ایکٹنگ اور ماڈلنگ کے نام پہ کھڑی ہیں, ان کے جسم کے اعضاء کھلے ہوئے, ننگی پیٹھ, ننگے سینے, ننگے جسم, سب کچھ تو کھلا ہوتا ہے, اور اس کو وہ بڑے گلیمر کے ساتھ دکھاتی ہیں. اور ان کی جو سامنے جو مسلمس کھڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں. لیکن وہی بات میں پھر کہوں گا کہ وہ مسلم کہلانے کے لائق نہیں ہے, اس سے وہ مسلمان بدنام ہوتے ہیں جو کہ حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق جیسے لوگ ہیں, وہ ہیں مسلمان. صحابہ کرام ہے مسلمان, اولیاء اللہ ہے مسلمان. اس وقت کے وہ لوگ نیک مسلمان ہیں جو ابھی بھی اسلام پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جیسے غزہ کی مسلمان عورتیں اور مرد خصوصی طور پہ, ان کو دیکھ کے بندہ کہ یہ ہے مسلمان. یہ لوگ جو کھڑے ہوتے ہیں اور جو ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ننگی عورتیں دیکھنے والے, یہ مسلمان ہوں گے؟ نہیں, یہ منافق ہے. جب وہ توبہ کر لیں گے, معافی مانگ لیں گے اور خود کو مسلمان بنانے کی کوشش کریں گے تو وہ خود لے آئیں گے خود کو مسلمان پہ. لیکن ان کو میں یہ کہوں کہ یہ مسلمان ہے, اس سے مسلمانوں کا امیج خراب ہو جائے گا. تو وہ مسلمان وہ لوگ ہیں, وہ عورتیں جن کی جنگوں کے اندر بھی پردہ نہیں ہٹتا, وہ مسلمان مرد بچے جو ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ دین کی اہمیت کتنی ہے اور اللہ کی اہمیت کیا ہے. حالانکہ وہ فلمیں, ڈرامے اور یہ ہارر اس طرح نہیں دیکھتے ہوں گے, میرا یہ گمان ہے, لیکن ایٹ لیسٹ بیٹر تو ہے. ان جیسوں کے لیے پھر کیا کیا جائے, یہ تو ان چیزوں کو سنتا ہی نہیں ہے, نہ یہ مولویوں کے بیان میں اس طرح آتے ہوں گے, تو بھاگتے ہیں مولویوں سے, کیونکہ مولویوں نے بھی اپنا جس طرح کا امیج بنایا فرقے بازی کر کے بیٹھ گئے, تو کون جائے گا ان کی سننے, وہ تو کنفیوز کر دیتے ہیں اگلے کو, پتہ نہیں کون سا فرقہ صحیح ہے, کون سا فرقہ جہنمی ہے. تو میں بہرحال اتنی ڈیٹیل میں نہیں آ رہا, میں نے کافی بات کر لی ہے. اگر سمجھ میں آ جائے کسی کو تو ٹھیک ہے بھائی, نہیں سمجھ میں آتا تو میری بلا سے ہے, میں نے تو اپنی جو بات کرنی ہے ڈنکی کی چوٹ پہ کرنی ہے. باقی اللہ جس کو جو توفیق دے, جس کو کوئی پوائنٹ سمجھ میں آ جائے تو ہو سکتا ہے وہ اس گفتگو سے کوئی اچھے پوائنٹ نکال لے, اور ہو سکتا ہے اس گفتگو سے اس کا اپنا دماغ الٹ جائے, تو میرا اس میں بھی کوئی ذمہ داری نہیں, کیونکہ میں تو اپنے پرسپیکٹو پہ بات کر رہا ہوں. باقی اللہ ہدایت دیتا ہے اور اللہ ہی گمراہ کرتا ہے, اور اسے خوب پتا ہے کہ کون بندہ کس نیت سے کس چیز کو سن رہا ہے یا دیکھ رہا ہے یا جان رہا ہے, پھر وہ اس کے حساب سے فیصلے کرتا ہے, اور ہدایت بھی وہی دیتا ہے, گمراہی بھی وہ دیتا ہے. میرا تو کام ہے بھائی, تو اپنی بات کر جو کہ میں کر چکا. اللہ